کیا ہنگامہ خیزی ہے اس وقت اسلام آباد میں. کل بھی ہم نے اسی پہ بات کی تھی, اس وقت بھی اسی پہ بات کر رہے ہیں. کوئی کہیں سے بیان دے رہا ہے, کوئی اور بیان دے رہا ہے, اور ایک عجیب سی صورتحال ہے جو کہ اکثر اوقات اسلام آباد کا خاصہ بنتی ہے. اب اگر ہم آپ کو دیکھیں, مگر اس میں تھوڑی سی انفرادیت ہے اس سچویشن کے اندر, کیونکہ کل پرائم منسٹر صاحب کا ایک خطاب تھا جس میں کہ انہوں نے کہا کہ پیسے جو ہے وہ بانٹے جا رہے ہیں, اور سندھ ہاؤس میں بوریاں جو ہیں وہ پیسوں کی وہ بھری ہوئی پڑی ہیں, اور ان کے جو ایم پیز ہیں ان کو بھی وہاں پہ ہاسٹیج کیا گیا ہے. حکومت کی طرف سے یہ بیانات آئے, اور اس کے بعد آج دوپہر میں ہم نے کوشش کی کہ ہم وہاں پہ جائیں اور سچویشن کو دیکھنے کا جو جائزہ لینے کی کوشش کریں. اور ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں وہاں پہ اجازت بھی مل گئی. بہت سارے اور سینئر صحافیوں کو بھی بعد میں ملی, اور ہم وہاں پہ گئے بھی تو دیکھا کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے. مختلف لوگوں سے بھی بات کی تو یہ بات درست ہے کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی موجود ہیں, لیکن جو انہوں نے وہاں پہ ہم سے گفتگو کی اور جو ہم نے انوائرمنٹ دیکھا, اس میں نہ صرف وہاں پہ اراکین اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ایم این ایز اور خواتین ایم این ایز تھیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایسی انوائرمنٹ بنا دی گئی ہے کہ جس میں کہ ہمیں پارلیمنٹ لاجز میں, جو کہ ایک پوری رہائش گاہ دی گئی ہے حکومت کی طرف سے اراکین اسمبلی اور سینٹ کو, وہاں پر وہ انسیکیور فیل کر رہے تھے, وہ غیر محفوظ فیل کر رہے تھے. اس کی وجہ سے انہوں نے سندھ حکومت سے سیکیورٹی مانگی. بہرحال اس موقع کے اوپر مختلف لوگوں سے وہاں پہ بات ہوئی, اور تقریباً 10 کے قریب ایم این ایز جو ہیں وہ ہمیں وہاں پہ نظر آتے ہیں جو کہ حکومتی اراکین اسمبلی ہیں, اور وہاں پر وہ موجود پائے جاتے ہیں. یہ اراکین اسمبلی جو تھے انہوں نے کھل کے اپنی بات بھی کی, اور اگر ہم یہ کہیں کہ حکومت کی طرف سے ان کو کچھ خطرات بھی لاحق تھے تو یہ بے جان نہیں ہوگا. اور یہ ان کے آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم اگر یہ کہیں کہ یہ 10 اراکین اپنی حکومت پہ ہی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں تو یہ بھی ظاہر غلط نہیں ہوگا. اور اس وقت حکومت کے اپنے جو ہے, اگر ہم 176 کے حوالے سے ان کا ووٹ نمبر دیکھیں تو ان کو 10 ووٹ یا تقریباً اتنے ہی ووٹ ہیں جو کہ ان کو بنتے ہیں. اور اگر 10 کو ان کو کاؤنٹ کیا جائے کہ اگر وہ حکومت کے خلاف جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ حکومت اپنا اعتماد کھو چکی ہے. کل تک اتحادیوں کی بات بھی ہو رہی تھی اور اتحادیوں کے حوالے سے معاملات بھی سامنے آ رہے تھے, لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کے اندر ہی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی. اور ہماری اطلاع ہے کہ ایک گروپ جو ہے وہ جلد ہی ایمرج ہو سکتا ہے جس کو کہ فارورڈ بلاک کہا جا سکتا ہے, اور اس کا پارلیمانی رہنما بھی شاید سامنے آ جائے گا. پی ٹی آئی ڈیموکریٹس کے نام سے یا کسی اور کوئی نام دے دیا جائے گا, لیکن ایک فارورڈ بلاک بننے کو تیار ہے. جو لوگ وہاں پہ موجود تھے اس میں راجہ ریاض, نواب شیر وزیر, ریاض مزاری, رانا قاسم نون, احمد حسن ڈہر, وجیہہ قمر, باسط بخاری, رمیش کمار, نزہت پٹھان اور نور عالم خان وہاں پہ موجود تھے. یہ تمام کی تعداد 10 بنتی ہے جو کہ نظر آئے, اور بہت سارے لوگوں کا نور عالم صاحب نے کہا کہ اور بھی لوگ موجود ہیں. کیا کہا اس وقت نور عالم خان صاحب نے, جو پیسوں کا الزام وزیر اعظم کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے لگایا گیا, ہم نے ان سے پوچھا, ذرا تھوڑا سا آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں پیسوں کے الزام کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے. ذرا سنیے گا. عمران خان صاحب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی نہیں ہے جو کہ پیسہ لے کر ووٹ بیچے گا. تو یہ آپ مہربانی فرما کر ذرا یہاں پہ سوچ لیجیے گا, کیا ہم وہی نہیں ہیں جنہوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا تھا؟ اس وقت ہم صحیح تھے, اس وقت ہم بکاؤ مال ہو گئے. ہم میچ فکسنگ والے نہیں ہیں, ہم جوئے موئے والے نہیں ہیں. 100 مرتبہ لخ لعنت ہو ایسے سیٹ پہ جہاں پہ ایسے لوگ اور پتہ نہیں کس طریقے کے لوگ آ گئے ہیں آج کل پارلیمنٹ, جس کو عوام کا نہ تو پتہ ہے, نہ فورسفلی رکھا گیا ہے, نہ تو کسی نے پیسے دیے. ہر ایک اپنی مرضی سے اپنے دل سے وہ کر رہا ہے. جو کانسٹیٹیوشن میں ہمارا حق ہے وہ ہم کریں گے. مائنڈڈ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اتنے ہیں نا جی, یہ 10-12 لوگوں کا یہ ویسے ہی گپ لگا رہے ہیں. لیٹ سے میں ووٹ اگینسٹ جاتا ہوں تو مجھے 63A کا پتہ ہے, میں ویسے وہ سیٹ آٹومیٹکلی پھر وہ ہو جائے گی. تو آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ میں کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہوں. اگر میں گیا
یہ بہت واضح لفظوں میں انہوں نے کہا، اور یاد رہے کہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا نور عالم خان صاحب کا، اور پھر ان کے گلے میں ایک مفلر بھی ڈالا تھا پاکستان تحریک انصاف کا جناب عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کے الیکشن کے موقع کے اوپر اپنی پاکستان تحریک انصاف کو جوائن بھی کیا تھا۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے یہ چیز اگر غلط تھی تو آج یہ چیز کیسے صحیح تھی تو آج کیسے غلط ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ خواتین ایم این اے سے بھی ہم نے بات کی جن کو کہ ڈرایا اور دھمکایا گیا، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ ان خواتین ایم این ایز نے کیا کہا، ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ پارلیمنٹ لاجز پہ حملہ ہوا، اور نہ صرف یہ بلکہ پرائم منسٹر نے جو تھریٹ دی، اس کے علاوہ کچھ مشکوک لوگ جو ہیں وہاں گھومتے نظر آ رہے ہیں۔ تو سی ایم سندھ سے چیئرمین بلاول صاحب سے اپیل کرتے ہیں ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، کیونکہ ہمیں شک ہے حکومت جو ہے جس طرح آج بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی سندھ ہاؤس کی ہم نگرانی کریں گے، لوگوں کو نکالیں گے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ سندھ ہاؤس ہی ایک ہمارے لیے واحد ایسی جگہ ہے جہاں ہم سیکیور۔ میں تو اکیلی رہتی ہوں تو بالکل خاموشی تھی، مگر 3-4 روز سے میں نے محسوس کیا کہ آس پاس کوئی لوگ گھوم رہے ہیں۔ آپ کے آس پاس لوگ؟ ہاں پورے۔ میں نے ہاسٹل میں رہتے تھے، تو آج پتہ نہیں صبح سے کوئی مشکوک لوگ وہاں پر آئے، کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ اسلام آباد کے پولیس والے تھے یا کوئی اور تھے، کیئر ٹیکر ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں، آج کیوں ہمارے سوٹ کے سامنے یہ گھوم رہے ہیں کر؟ انہوں نے کہا کہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، کبھی ہمارے یہاں نہیں آئے ہیں، آج ہی یہ آئے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے سندھ گورنمنٹ سے اپیل کی ہے کہ ہمیں سندھ ہاؤس میں ارینجمنٹ کر کے دیں، کیونکہ وہاں پر ہم سیکیور نہیں ہیں۔ بوری کہہ رہے ہم نے تو یہاں پر کوئی تھیلی بھی نہیں دیکھی ہے، نہ کوئی پیسوں کی آفر ہے، ہم تو اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں۔ تو آج صبح ایسا ہی ہوا کہ 2-3 بندے ایسے گھوم رہے تھے، ماحول کچھ چینج ہوا۔ ہم نے خود کہا کہ بھئی ہمیں سیکور کیا جائے، کیونکہ آپ نے دیکھا پارلیمنٹ لاجز میں کیا ہوا، ایم این اے کو کس طرح ان کی ٹائیگر فورس کس طرح ان کو لے کر گئی۔ آپ سوچیں ایم این اے وہاں سیف نہیں تھے۔ یہ صورتحال ہے۔ خواتین ایم این ایز نے کہا کہ وہ سیف نہیں ہے، سیکیور نہیں ہے۔ یہاں پہ نصرت پٹھان صاحبہ بھی ہمیں نظر آئی تھیں، اور ان سے بھی بہت سے لوگوں نے بات بھی کی، اور آف دا ریکارڈ بھی بات ہوئی۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ یہ جو صورتحال بنی ہے، اس میں اگر خواتین اراکین اسمبلی یہ کہہ رہی ہیں اور اراکین اسمبلی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ محفوظ نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک سوال بہت اہم ہے۔ پھر وہاں پہ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی صاحب بھی تھے، قادر پٹیل صاحب بھی تھے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا سندھ حکومت واقعی بوریاں بھر رہی ہے، دے رہی ہے، اور وہ یہاں پہ کیوں موجود ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا، ذرا وہ بھی سنیے گا۔ سنے جو مجھے جانتے ہیں نا، بوریاں تو دور کی بات ہے، میں تو کسی کو 100 روپے دینے والا آدمی نہیں ہوں۔ یہ کہہ دینا کہ جی بوریاں ہیں، پیسے ہیں، بڑی زیادتی ہے۔ جو رکن قومی اسمبلی ہوتے ہیں ان کے اوپر بنا سوچے سمجھے اس قسم کے الزامات لگانا مناسب نہیں ہے۔ میں تو سمجھ رہا ہوں اگر کوئی کیس ویس کر دے پرائم منسٹر پہ تو اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس کو جسٹیفائی کرنا، اس طرح سے آپ اس کو کریں۔ تحریک عدم اعتماد اگر ناکام ہو گئی تو آپ کیا کریں؟ نہیں تو پھر دیکھ لیں گے، ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، ہم سارے ماشاء اللہ کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ ضیاء الحق سے بڑا یا مشرف سے بڑا یا جام صادق علی سے بڑا کوئی ہوا نہیں ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک حادثاتی آدمی ہے، اس کو لا کر بٹھا دیا گیا ہے جو وہ کرتا رہتا ہے۔ اس کو کیا پتا پولیٹکس کیا ہے؟ اور ہم ان سارے جتنے میں نے آپ کے رجیمز کی بات کی، ان سب سے اسٹرگل کرتے ہوئے ہم آئے ہیں، تو ہم اس سے ڈرتا سے نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ووٹ اس کے اگینسٹ کاسٹ کریں۔ ہم اس دن تک اپنے آزادی نہیں کھونا چاہتے۔